اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آج کی کلاس میں ہم تنوین پڑھیں گے. تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. تنوین کی آواز ناک کی طرف کی جائے گی، جیسے ہم نون پڑھتے ہیں اور اس کی آواز دیکھیں ناک میں جاتی ہے نون. مثلا اگر کسی لفظ پر تنوین ہوگا تو وہ ایسے ادا ہوگا جیسے کہ اس کے آخر میں نون لکھا ہو. نون لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن ادا ایسا ہوگا صرف. فار ایگزامپل با دو زبر بن، حمزہ دو زبر ان. ٹھیک ہے. اب اسی تنوین کو حروف تہجی میں پڑھتے ہیں. حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، اور اسی طرح آگے. پھر اسی طرح حمزہ زیر دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر سن، جیم دو زیر جن. اسی طرح حمزہ پیش ان، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن. اسی طرح ہم سارے حروف تہجی کی آپ لوگ پریکٹس کریں اور پورا قاعدہ دو زبر کا، دو زیر کا اور دو پیش کا پڑھ لیں. پریکٹس سے ہی آپ لوگ پھر سیکھ سکیں گے. اب جب کبھی بھی دو زبر آ جائے کسی لفظ پر اور وہاں آپ کو ٹھہرنا ہو اور وہ آیت کے آخر میں آئے تو اس کو الگ طریقے سے ادا کریں گے. فار ایگزامپل کسی لفظ پر دو زبر تنوین آئے اور آیت کو ختم کرنا ہے تو یہ دو زبر صرف ایک کڑھی زبر کی آواز میں تبدیل ہوگا. فار ایگزامپل جیسے الف ہے اور اس کو آ با اس میں ادا کریں گے، اس طرح ادا کریں گے اور اس کو ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اب جیسے شیئن حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں اور آیت ختم ہو رہی ہے تو شیئا. ٹھیک ہے. پھر علین یہ آیت کے آخر میں ہے اور یا کے اوپر دو زبر ہیں تو علیہ اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب کسی لفظ پر دو زیر یا دو پیش ہو اور آیت کے آخر میں ہو تو ان الفاظ کو ساکن میں تبدیل کر کے پھر پڑھیں گے. جیسے غفور الرحیم. اب میم کے اوپر دو پیش ہیں تو ویسے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے نا، غفور الرحیم. ٹھیک ہے. رحیم، لیکن من ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم پڑھیں گے غفور الرحیم. اس کو ساکن میں تبدیل کر کے پھر پڑھیں گے. پھر سن لیجئے، دو زبر جب آئے اور آیت کے آخر میں ہو تو اس کو ایک کڑی زبر میں تبدیل کر کے ادا کریں گے، جیسے آ با، شیئا، علیہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آئے تو اس کو ساکن میں تبدیل کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ٹھہرنا نہیں ہے اور وقف نہیں کرنا اور سانس نہیں رکنا، تنوین ہو درمیان میں کسی لفظ پر، جیسے ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَهُوَ آیت نمبر 29 ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پر میم کے اوپر دو پیش ہیں تو ہم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس طرح پڑھیں گے. لیکن اگر ہم اس پر ٹھہرنا نہ چاہیں تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کو بغیر سانس لیے پڑھیں گے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہے. اور یہ قاعدہ صرف تنوین کے نہیں، ہر اس لفظ کے لیے ہے جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، جیسے سانس چھوڑنی ہو
تو وہاں ہر لفظ جو ہے ساکن میں تبدیل ہو کے پھر ادا ہوگا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کو تو ہم ایسے پڑھتے ہیں کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے ساکن سارے الفاظ کو ساکن کر کے ادا کر لیا. لیکن اگر ہم اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اب یوم الدین نون کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو یوم الدین ساکن میں زیر کو ہم نے نہیں پڑھا، یوم الدین ہی نہیں پڑھا بلکہ یوم الدین. ٹھیک ہے. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے سبق کی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.